بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نومبر کا تیسرا ہفتہ اپنے اختتام کے قریب آ رہا ہے اور آخری ہفتہ شروع ہونے کو ہے۔ دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ایک تو عمران خان صاحب نے اپنا جو لانگ مارچ تھا اس کو رسمی طور پہ کہا تو نہیں، لیکن وہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اب آپ گھروں کو چلے جائیں، اور 26 تاریخ انہوں نے دی ہے۔ پہلے اسلام آباد ان کے منہ سے نکل گیا ہے، پھر تصحیح کی کہ اسلام آباد کی وجہ پنڈی پہنچے۔ 26 تاریخ سنیچر کا دن ہوگا، لیکن اس لحاظ سے دلچسپ کہ اس وقت تک آرمی چیف کی جو نیا آرمی چیف کا جو نام ہے وہ فائنل ہو چکا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ اس کے بارے میں افواہیں بہت آ رہی ہیں، ابھی تک افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کل پرسوں تک ساتھ ساتھ کیا ہے ملک میں ماشاء لگ سکتا ہے، ہر بندہ پریشان تھا۔ یہ میں اپنے عام بندے کی نہیں کر رہا ہوں، میں ایون قومی سطح کے جو قائدین ہیں جو اسلام آباد کے اندر موجود ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک خاصا مسئلہ فسق غورث بنا ہوا ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا۔ کئی بندوں پہ بحث ہو رہی ہے، کئی ٹیکنیکل ریزن بتائے جا رہے ہیں، فلاں بندہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، فلاں اس وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی حکومت کے اوپر برابر ایک دباؤ ہے کہ ان کو توسیع مل جائے اور اس کو کوئی بھی طریقہ کار کر لیں، یا یہ توسیع دے دیں یا یہ حکومت برخاست ہو جائے کسی طریقے سے اور ایک نگران آ جائے وہ توسیع دے دے۔ اس سے بھی کئی باتیں منسلک ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ ملٹی پرپز ہوگی، اس سے کئی جو ہے آپ کے عزائم جو ہیں یا مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو پائیں گے، جس میں سپریم کورٹ کے اندر جو ابھی 2 ججز باقی ہیں، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے 5 ججز ہیں، ان میں سے 2 ہو گئے تھے اور 2 نہیں ہو سکے، اور ایک ویسے ہی اطہر من اللہ صاحب آ گئے ہیں ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے جج نہیں ہیں کسی طور پہ عمر عطا بندیال صاحب کے۔ بہرحال اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں سے کو یہ کہا ہے کہ اب آپ لوگوں سے پنڈی میں ملاقات ہوگی 26 تاریخ کو۔ اب بظاہر 26 تاریخ کو کیا کچھ ہوگا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا عمران خان صاحب کے پچھلے 8 مہینے یا 10 مہینے یا 11 مہینے یا 12 مہینے جو بھی کر لیں، اگر اس کی نفع اور نقصان کی شیٹ بنائیں تو عمران خان صاحب کا نفع تو موٹا موٹا ہے۔ انہوں نے بڑے کمال مہارت سے اپنے دور حکومت کو ڈسکشن میں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کمال مہارت سے کیا کیا ہے، جھوٹ یا سچ جو وٹر، انہوں نے جو وعدے کیے تھے 2018 میں لوگوں سے کہ میں یہ کروں گا، اس کے بارے میں ایک چیز نہیں بتائی کہ وہ کس سٹیج پہ میں نے شروع کیے، نہیں کر سکا، کس سٹیج پہ کیے، کس پہ نہیں کیا، کیا کیا عوامل تھے۔ وہ ایسا شو کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے کی، 4 مہینے کی، 6 مہینے کی، اب تو خیر 7 مہینے ہو گئی 8 مہینے کی حکومت، جب وہ حکومت یہ فقط سمپل 3 مہینے کی تو یہ شو کرتے تھے کہ یہی حکومت تھی 30 سال سے، اور لوگوں نے مانا۔ کمال مہارت سے کہا کہ مجھے نکالنے کی وجہ تھی جو تھی وہ امپورٹڈ تھی، امریکہ نے سازش کی، اور جنرل باجوہ جو ہے اعلیٰ کار بنے، ان کے ساتھ اور جرنیل جو تھے وہ ہینڈلر جو تھے وہ بنے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 2018 میں یہی جرنیل جو تھے انہوں نے ہی یہ گناہ کبیرہ سرزد کیا تھا اس قوم کے خلاف۔ اگر یحییٰ خان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایوب خان کے نہیں ہوں گے، تو جنرل باجوہ کے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ عمران والا گناہ جو ہے جن جرنیلوں کو ملوث ہے، میں کہتا ہوں اس کا کبھی ایک دفعہ فیئر ٹرائل ضرور ہو۔ یہ پوری قوم کے ساتھ ایک کرائم کمٹ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور دن دہاڑے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آئین نافذ تھا، انہوں نے اس کے باوجود یہ میں بتایا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کر کے دکھایا انہوں نے۔ سپریم کورٹ انہوں نے بالکل ایک غلامانہ طریقے سے استعمال کی، اور تبلجی قسم کے ججز بیٹھ کے انہوں نے وہ فیصلے کیے جو پوری زندگی ان کی نسلوں تک ان کو شرمندہ رکھیں گے، اور ان کو کسی کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ان کے اپنے فیصلوں نے۔ چنانچہ یہ سارا کام ہوا، عمران خان صاحب نے اس کو بالکل یہ نہیں بتایا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جرنیل جو ہے مجھے کیوں ہٹایا۔ عین آئین کے مطابق یہ حکومت قائم ہوئی۔ البتہ عمران خان صاحب اس حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے کمر بستہ رہے، اور انہوں نے اس میں کوئی شرم حیا جھجک نہیں دکھائی۔ اوپنلی کہتے رہے کہ گھر کا چوکیدار، یعنی کہ آپ میرے چوکیدار تھے میری حکومت کے، آپ نے حفاظت کرنی تھی۔ چوکیدار حکومت لاتے نہیں ہیں۔ یہ 2018 کو آرٹیس بیٹھا تھا، وہ چوکیدار نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے سپریم کورٹ کو کان سے پکڑ کے آج کے قدموں میں ڈالا تھا، وہ چوکیدار نہیں ہوا کرتے عمران خان صاحب۔ تو آپ نے کہا یہ چوکیدار تھے میرے۔ بظاہر وہ یہی کہنا چاہتے تھے، میں ان سے شاید ایگری بھی کرتا ہوں کہ شاید وہ نیوٹرل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کچھ زیادہ بھی کر دیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جنرل باجوہ نے براہ راست عمران خان صاحب کے حوالے کیا۔
عمر بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرویز الہی حکومت جب بحال کی اور ان کی مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی حکومت پنجاب سے ہٹائی تو اس کا غصہ یہ نکالا کہ مجھے 5 ججز نہیں دیے اپنی مرضی کے. ان 5 ججز نے بڑے کرتب دکھانے ہیں سپریم کورٹ میں. 2 تو پہنچ گئے ہیں, اللہ کرے کہ وہ اس میں آگے پورت رہے. لیکن اصل انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے ڈک کرنے اور بڑے بڑے فیصلے کر کے یہ باجوہ سے چونکہ انٹرٹوائن تھے, ہوپ فلی نئے چیف کے بعد شاید یہ پرائرٹی نہ رہے. لیکن عمران خان صاحب یہ چوکیدار جو تھے یہ آئینی طور پہ آپ کو جب ہٹے تو آپ غیر آئینی طریقے سے دوبارہ آنا چاہتے تھے. عمران خان صاحب کے نفع کی جو شیٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اپنا دور حکومت جو ہے وہ ڈسکشن میں نہیں لائے. دوسری بڑی کامیابی ہے کہ 100% جھوٹ پہ ایک جو بیانیہ تھا کہ مجھے امریکہ نے نکالا, اس بیانیے کے نزدیک کہنا تو یہی چاہتے تھے اور اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ مجھے امریکہ نے اپنے غداروں کے ذریعے یعنی کہ باجوہ کے ذریعے, اپنے ہینڈلرز کے ذریعے یعنی کہ جناب باجوہ کے ذریعے, امیر جعفر امیر صادق کے ذریعے یعنی کہ جناب باجوہ کے ذریعے اور چند جرنیلوں کے ذریعے مجھے ہٹانے کی کوشش کی. پھر انہوں نے دن دہاڑے تاثر دیا کہ مجھے جناب باجوہ اور چند جرنیل قتل کرانا چاتے ہیں. دن دہاڑے کہتے ہیں میں نام لکھنی ہے. اس چیز نے پاکستان پہ کیا مصیبت ڈھانی ہے. 2000 ہمارے دشمن پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. انڈیا جو ہے عمران خان صاحب جو ایک مقبول ترین لیڈر ہیں, اللہ نہ کرے ان کو ختم کروا دے, را کہ ان کو مار دے. پہلے را 1996 میں شوکت خانے میں دھماکہ نہیں کر چکی تھی. عمران خان صاحب جو ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا ان کو کچھ ہو گیا تو 4 ناموں پہ الزام آئے گا, کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے انہوں نے مروانا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری فوج اگر اس نے فرض کیا نہیں کیا ختم بھگتے گی. ہم پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جس میں عمران خان صاحب ان کے دور میں کہتا تھا کہ ان کی وجہ سے ہمارا نیوکلیر پروگرام خطرے میں ہے. میرے کتنے ویلاگز ہیں سال پہلے کے 1.5 سال پہلے کہ میں نے کہا عمران خان صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی ہمارا نیوکلیر پروگرام خطرے میں ڈلوا کے جائیں گے. جو عدم استحکام پاکستان میں چلا ہوا ہے سیاسی اور جو نئے سے نئے بحران آ رہا ہے, اگر ملک کے اندر اللہ نہ کرے خانہ جنگی چھڑ جائے گی تو پاکستان پگ جائے گا. اور اس پگنے میں اس مار دھاڑ میں پاکستان کا تیا 5-1 ہو جائے گا. عمران خان صاحب 500 سال بعد بھی یہی یاد رکھے جائیں گے کہ بڑا ہیرو پیدا ہوا تھا اور اس کو بڑا مقام مل گیا. یعنی کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ یہ ایک بندہ جو تھا وہی اس قوم کے خلاف جو تھا برسر پیکار تھا یا اس کے جو ایکشنز تھے انہوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا تھا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کیسے مان لوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کے بدنیتی جو ہیں وہ بہ نہ نکالے, یہ کیسے ممکن ہے. تو عمران خان صاحب اللہ ہی اپنی اسکیم بنائے گا, کیسے نکال کے لے کے آئے ہیں. چنانچہ آپ کے جو نفع کی شیٹ ہے اس میں تو صرف یہ چیز ہے کہ آپ نے پاپولیرٹی حاصل کی, آپ نے اپنے کرتوتوں کا حساب کتاب چونکہ اتنا آپ نے شور مچایا کہ ان سے نہیں لیا گیا. بحث یہ ہوتی رہی کہ آیا جو امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ آپ کا درست ہے یا جھوٹ ہے. یہ آپ کے نفع میں نہیں آتا, لیکن یہ دوسرا دور 26 مئی کے لانگ مارچ 25 مئی کو جو 26 مئی کی صبح کو پہنچا تھا جہاں آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ میں 6 دن بعد آؤں گا. وہ فیس سیونگ تھی اپنے لوگوں کو. بہرحال اس کے بعد جب دور شروع ہوا تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب مال بچاؤ کھال بچاؤ کے لیے یہ ساری کیمپین چلا رہے ہیں. آج بھی میں یکسو ہوں. باقی جو چیزیں ہیں کہ آرمی چیف یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو مجھے نااہل کر دے گا, نواز شریف کو سارے مقدمات ختم کر دے گا, اس کے جو جس کو کہنا ہے کوالٹی آف دا آرگومنٹ از رائٹ. کیونکہ عمران خان صاحب باری تو آتی ہے, نواز شریف تو بھگت چکا ہے, اس کے تو ختم ہو یا نہ ہو اس کو جتنا بدنام کیا گیا ہے ان میں کچھ نہ کچھ تو اس میں سٹک کر گیا نا. جو آپ نے میڈیا ٹرائل کیا پھر اس کے بعد جیلوں میں رہے, سالوں جیلوں میں رہے, 10 سال 12 سال کے مقدمات ان کے خلاف بنے. مریم کا مقدمہ ابھی آگے جو ختم ہوا ہے. یہ سارے مقدمات ختم ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ کے اوپر جو مقدمات بنیں گے اس کی وجہ یہ نہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف جو اس کو دباؤ میں آپ لانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نواز شریف صاحب کے وقت میں کے بارے میں کہہ چکا ہوں اور میں ہمیشہ ہر دور میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے جنرل باجوہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے وہیں سے شروع کرے گا. جنرل عاصم منیر آ جائیں جن کا قوی امکان ہے وہیں سے شروع کریں گے. سائر شمشاد آ جائیں, جنرل فیض حمید آ جائیں وہیں سے شروع کریں گے. عمران خان صاحب آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو ریلیف مل سکتی ہے. یہ ادارہ جو ہے اگر انہوں نے کوئی فیصلے کیے ہوئے ہیں یا وہ کچھ چیزوں کے اندر
ممد و معاون ہیں، وہ کچھ چیزوں کے اندر جو ہے مددگار بنے ہوئے ہیں حکومت کے، کیونکہ ایجنسی جو انفارمیشن دیتی ہے تو یہ دیتے رہیں گے۔ روزانہ انکشافات جو ہے توشہ خانہ کی ایک ایک کر کے لا رہے ہیں۔ دیکھو کیسے 3 گھڑی اکٹھی نہیں آئیں، پہلے 1 گھڑی اور سیٹ آ گیا، پھر 2 گھڑی لائی گئی، اب کوئی ہیرو کے نیا ایک سیٹ آ جائے گا 3-4 دن بعد، اور آپ بتاتے رہیں گے لوگوں کو کہ یہ توشہ خانے میں فلانے بندے نے بھی لیا، فلانے بندے میں لیا، اور آپ ہر جگہ ہر چیز پہ جھوٹ بولتے جائیں گے۔ بہر آپ کے اوپر جو نقصان کا مال ہے، نقصان زیادہ ہے۔ آپ کے بارے میں جب یہ طے کر لیا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے ادارے کو براہ راست تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، آپ کو یوں لگتا تھا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کم از کم آپ کے لواحقین، جتنے سپورٹر ہیں، جتنے آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، سب کو یہ پتہ چلا کہ آپ جو ہیں اس معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کی فوج جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ یہ بات میں عام سنتا تھا۔ 29 نومبر سے پہلے آپ کے کیسز کے بارے میں ان کو اجاگر کیا گیا، ہر چیز کے اندر انکوائری ہو رہی ہے۔ یہ انکوائری تقریباً آپ سمجھیں کہ آخری سٹیجز میں ہے۔ اگلے مہینے میں دسمبر میں ان کو فائنل شیپ ہوگی اور ایک ایک کیس میں آپ کا ٹرائل شروع ہوگا۔ آپ کو ایک دفعہ نائل کیا گیا، پاکستان کے اندر جوں نہیں رہیں گی۔ آپ کا لانگ مارچ ناکام ہوا۔ لانگ مارچ کی ہسٹری سن لیں۔ آپ 14 اگست 2014 کو نکلے، 16 دسمبر کو پشاور کا واقعہ، آپ کو اپنا دھرنا ختم کرنا پڑا۔ فرض کہ ہم نہ کرتے تو آپ اکیلے بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ، بندہ نہ بندے کی ذات۔ مطلب اتنا ترس آتا تھا کہ آپ اس پہ آتے گھر سے تھے لیکن کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ اس کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ طاہر قادری عقلمند آدمی تھا، انہوں نے سوچا عزت بیزتی آنی چیز ہے، چپ کر کے بوری اپنے ساتھ سمیٹا اور مہینے 1.5 کے بعد آپ کے کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ چونکہ بالکل عقل سے عاری تھے، سیاست سے نہ بلد تھے، آپ کو گالیاں دینا تو آتا ہے، آپ کو لڑنا تو آتا ہے، دلیری تو ہے، لیکن جو فہم فراست ہے وہ آپ کے قریب سے نہیں بٹکی۔ آپ نے وہ ضائع کیا، آپ نے سبق نہیں سیکھا۔ آپ 26 مئی کو آئے، کتنی آپ نے سینہ تان کے جھوٹ بولا کہ 6 دن میں اگر الیکشن نہ دیے تو میں دوبارہ آ رہا ہوں۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اب نکال کے دیکھ لیں عمران خان کی 26 مئی صبح سویرے 8 بجے، جس میں قاسم سوری نے کہا تھا مست بی ٹچ، خان صاحب مست بی ٹچ دیں۔ الیکشن مل گئے تھے؟ نہیں۔ دوبارہ آئے تھے؟ نہیں۔ ذکر ہوا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرا دور شروع ہوا، ادھر سے الیکشن کمیشن کو تو ہائی کورٹ نے پابند کیا ہوتا ہے 1 مہینے کے اندر فیصلہ کریں پارٹی فنڈنگ کا۔ اب آپ کو یہ تو پتہ تھا کہ جی فیصلے آنے والے ہیں اور فیصلہ آئے گا تو یہی پتہ رکھتا۔ 2014 سے آپ نے مقدمہ نہیں چلنے دیا۔ ریاست مدینہ کے ولی اللہ، والی، خلیفہ، کیا خلیفہ؟ ریاست مدینہ خلیفہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ حساب دیں، گوشمالی کروائیں۔ چنانچہ آپ تو بلبلا اٹھے۔ اب آپ نے سوچا کہ اب پرانا طریقہ آپ کا کہ اٹیک کر دو۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری جو چیزیں تھیں آپ کی سیاست کو ابدی نہیں سنانے کے لیے آئی تھیں۔ جب آپ کہتے تھے کہ جی آرمی چیف غدار ہے تو فوج اس کو آپ کو کبھی زندگی بھر یہ معاف نہیں کرے گی۔ ان کی جو میموری ہے وہ اس کو ہر وقت گوگل کریں گے اور ہر وقت اسی تفصیلات دیں گے۔ آپ نے سوچا کہ نہیں، یہ میرا دباؤ ہے اور میں اس دباؤ کو جو ہے آگے چلاؤں گا۔ چلو اتنے میں ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس میں بات کمال کی تھی۔ ڈی جی آئی نے کہا، جنرل ندیم انجم نے، کہ جنرل باجوہ کو خان صاحب آپ نے تاحیات آرمی چیف رکھنے کی پیشکش کی کہ اگر مجھے حکومت دے دی جائے، تو اس کا جواب مسخرے پن پہ تو آیا کہ اوہو کہاں آئین میں گنجائش ہے تاحیات، یہ عمران خان نے کہا۔ پھر کس نے نہیں سنا کہ میں جنرل باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دے دو، بعد میں جب حکومت نہیں بنے گی تو وہ آ کے نیا آرمی چیف بنائے گی۔ یہ وہی جنرل باجوہ جو غدار تھے، یہ وہی چوکیدار ہیں جو کہ چوروں کے ساتھ مل گئے تھے بقول آپ کے۔ اور یہ جو لانگ مارچ تھا یہ ہے آرمی چیف کے اوپر یہ پریشر بنانے کے لیے کہ جو نیا آئے وہ آپ سے ڈر کے کام کریں۔ آپ میرے خیال ہے پاکستان کے جرنیلوں کو 19 20 18 کا تھوڑا بہت ایک بندے کے مزاج کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل تھنکنگ مزاج کا فرق یہ ہوگا کہ انڈیا کے خلاف جنگ ہم نے سخت لڑنی ہے، نرم لڑنی ہے۔ جرنیل کو ساری ٹریننگ اس کی جو ہے 35 36 سال جرنیل بننے سے پہلے اس کو یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہے، جو دشمن ہے، اس کا یہ تعین ہے اور اس کے بارے میں اس کا ایک رویہ ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو اپنے دشمن کے ٹارگٹ پہ لے لیا تو اور آپ نے ان کو غدار کہا ہے تو اس کا رویہ چاہے کوئی 6 میں سے جو بھی آئے گا وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے وہ چھوڑ کے گیا۔ چنانچہ آپ کو 26 نومبر کو اس کے بارے میں تو آپ کو ابھی بتا دوں کہ جیسے
2014 کا دھرنا آپ کو ذلت، خواری اور رسوائی دے کے گیا۔ 25 مئی کو پشاور سے ٹھاٹھے مارتو سمندر اسلام آباد داخل ہوا تو مٹھی بھر لوگ نہیں تھے، چنانچہ جلانا شروع کر دیا اسلام آباد کو تاکہ کوئی گل بن جائے۔ 26 مئی کی صبح کو چند ہزار بندوں کے سامنے شرمندگی کے ساتھ واپس گئے کہ 6 دن کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ شیخ جو پہنچے میشر میں امال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت، دفتر تو کیا بندے ہی نہیں تھے، تو کیسے عمران خان صاحب آپ کا یہ دھرنا کامیاب ہوتا؟ جب گولی نہیں لگی تھی تو بھی یہی حال تھا، گولی لگ گئی تو بھی وہی حال تھا، گولی کے بعد زیادہ نکلنا چاہیے تھا یا پہلے بھی زیادہ نکلنا چاہیے تھا، جب آپ موجود تھے وہ جس کا نہیں پتا۔ دونوں دفعہ ہاتھ پتلا تھا، نااہل ہوئے، بندے نہیں نکلے۔ اس نے حکومت کے بھی، تاجی حکومت کے بھی حوصلے بلند کر دیے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے بھی حوصلے ساتویں آسمان میں پہنچا دیے، اس نے آپ کے بھی حوصلے پست کر دیے کہ جی نااہل ہو گئے اور کیوں کچھ نہیں ہوا۔ آپ تو جا کے اس لیے آپ کو جا کے زیبا چودھری کے پاس معافی مانگنی پڑی کہ زیبا صاحب آئیں، جج صاحب آئیں تو انہوں نے کہنا عمران خان آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، وہ اٹھ کے چیمبر میں چلی گئی، انہوں نے کہا میں نہیں ملتی ہوں۔ چنانچہ اب جو دھرنا ہے اس کا کیا انجام؟ مجھے پتا تھا، یہ رائٹنگ واز آن دا وال، دیوار پہ کنندہ تھا کہ یہ دھرنا ہے، کہ یہ انجام تھا جو نکلا ہے۔ آج آپ نے اس کو رسمی اختتام کر دیا ہے، گھروں گھر جاؤ۔ 26 کو آپ کیا کریں گے؟ 26 کو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی نیا آرمی چیف جو ہے تعینات ہو گیا ہے، توقع ہے، آپ ایک پریشر کریٹ کر کے کوشش کریں گے کہ وہ اس کے بعد آپ کو نہ چھیڑے۔ آپ ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے کہ توشہ خانہ کے اوپر انکوائری کرا لو، ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے کہ مجھے انصاف دیا جائے، ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے $250 ملین جو میں نے پاکستان کا پیسہ ریاض ملک صاحب کو پکڑا دیا ہے، اس کے اوپر 450 ایوز زمین لی ہے، اس کا بتا دیں وہ کس اخلاق کے اور کس دیانتداری کے معیار کو پورا کرتی ہے۔ سچ اور دیانت آپ کے رہنما اصول تھے، آپ نے اس کو برانڈ بنایا تھا۔ اب جس سیاست میں آئے تھے، سیاست آپ کی پذیرائی نہیں ملی، آپ کا برانڈ جو تھا دیانت کا اور سچائی کا وہ رچ بس کیا تھا، تحریک انصاف والے اس کو فخر سے اٹھاتے تھے۔ آج یقین جانے کہ صرف گھڑی نے نہ آپ کو کس حال میں چھوڑا تحریک انصاف کو، اب آپ سمجھتے رہیں یہ آپ کے وہ کرتوت ہیں جن سے تحریک انصاف والوں نے کچھ سے جیسے پہلے چشم پوشی کر رکھی تھی، اس سے اب چشم پوشی کرنی پڑے گی۔ اب اس اعتماد کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس کی کرپشن پہ کو ہاتھ رکھو، جھوٹ ہو، پہلے اس کے اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ یہ سارا اتنا ہی نظام ہے۔ عمران خان صاحب 26 نومبر کو بروز ہفتہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنے جو بندے اکٹھے کرنے ہیں، پہلے تو وہ پتہ نہیں وہ چوٹ چوک پہ کریں گے، آیا وہ بند کریں گے اس کو چوٹ چوک پہ پہنچ کے، آیا کے پی کو، پنجاب کو، کس کو بند کریں گے، اسلام آباد کو نہیں فرق پڑے گا۔ ایک ایئرپورٹ ہے وہ انہیں خالی کروا کے رکھنا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس دن شاید افراتفری کا عالم ہوگا کہ نپاجا صاحب اس دن افیکٹو چیف ہوں گے، ان کے 2 دن باقی رہتے ہوں گے، تو شاید وہ جو ہے اس دن کوئی ہماگیر کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرا جو اپنا ہے کہ اس دن عمران خان صاحب جو ہیں صرف یہ کہیں گے کہ جی ہم نے اپنے مقاصد اچیو کر لیے ہیں، آرمی چیف بن گئے نیا، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب ہمیں نیا الیکشن دے، اور گالا باتیں تھوڑی بہت گفتگو کر کے خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ چوتھے دھرنے کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔